انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، منجی کا زمانے میں نام پیارا ہے۔ خوشی کا تعلق انویٹیشن سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق انفارمیشن سے ہوتا ہے۔ جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے پھر بھی لوگ نہیں بلاتے۔ غم میں یہ بہانہ نہیں چلتا، اگر کسی وقت پتہ چلے تو ضرور چلے جائیے گا۔ کٹ تو گیا ہے، کیسے کٹا ہے یہ نہ پوچھو یارو۔ سفر حیات کا آسان نہ تھا۔ میں شکیر سلیم لندن سے آپ کے سامنے امثال 24 باب کی تلاوت کرنے کو ہوں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، تو شریر پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا، کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا۔ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلہ سے سب کوٹھریاں نفیس اور لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ دنا آدمی زور آور ہے، بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے، اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے اور پھاٹک پر منہ نہیں کھولتا۔ جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا۔ حکمت کا منصوبہ بھی حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے، اور ٹھٹھا کرنے والوں سے لوگوں کو نفرت ہے۔ اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے۔ جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا، اور جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالے نہ کر۔ اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا، تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا؟ اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے موافق اجر نہ دے گا؟ اے میرے بیٹے تو شہد کھا، کیونکہ وہ اچھا ہے، اور شہد کا چھتا بھی، کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے۔ حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی۔ اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے اجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے شریر، تو صادق کے گھر کی گھات میں نہ بیٹھنا، اس کی آرام گاہ کو غارت نہ کرنا، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دلشاد نہ ہونا۔ مبادہ خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کرنا، کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر، اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ، کیونکہ ان پر ناگہاں آفت آئے گی، اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے؟ یہ بھی دناؤں کے اقوال ہیں۔ عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں۔ جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے، لوگ اس پر لعنت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی، لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی۔ جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسہ دیتا ہے، اپنا کام باہر تیار کر، اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر لے اور اس کے بعد اپنا گھر بنا۔ بے سبب اپنے ہمسائے کے خلاف گواہی نہ دینا اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا۔ یوں نہ کہہ کہ میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا۔ میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا۔ میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے تاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی راہزنوں کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمیوں پر آ پڑے گی۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔
जय मसीह की।